بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیمسٹری کی کلاس لینے کے بعد کلاس سے باہر آ کر اس نے سکون بھری لمبی سانس خارج کی اور کلاس کے سامنے موجود کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ پر طاہرانہ نظر ڈالی۔ اس وقت گراؤنڈ میں رش زیادہ تھا۔ اگلا پیریڈ فری تھا سو وہ بھی وہیں چلی آئی۔ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے وقت اس کی نظر اپنی دوستوں پر پڑی جو گراؤنڈ کے ایک کونے میں پیپل کے درخت کے سائے میں براجمان تھیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ تم لوگ آج آئی ہوئی ہو تو کلاس میں کیوں نہیں آئیں؟ پہلے تینوں پیریڈ کیوں چھوڑے تم لوگوں نے؟ اپنی کتابیں اور بیگ ان کے قریب رکھتے ہوئے وہ خود بھی وہیں ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں آج لیٹ ہو گئی تھی۔ مسز امینہ خالد کو جانتی ہو لیٹ آنے پر کس قدر بے عزت کرتی ہیں۔ ادھر آئے تو یہ آنسا نظر آ گئی۔ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور آج پورے ہفتے بعد آئی ہے اپنی منگنی کروا کر۔ آفرین نے آنسا کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے اپنی کلاس نہ لینے کی وجہ پوری تفصیل سے بتائی۔ وہ تینوں اس کی بات کے اختتام پر ہنس پڑی۔ اچھا اب باتیں بند کرو اور یہ تصویریں دیکھو اور خوب تعریفیں کرو، آنسا نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے خوبصورت سا سرخ محمل کا البم نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ پہلی ہی تصویر آنسا کی تھی، گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت سے لہنگے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ واؤ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آنسا، اکس نے تصویر دیکھ کر سراہا تھا۔ ہاں واقعی شادی کی دلہن لگ رہی ہو مکمل، سمرین اور آفرین نے بھی تعریف کی تھی۔ اچھا آگے تو دیکھو اور تصویریں میں اپنے ان کی بھی دکھاتی ہوں۔ آنسا نے اگلی تصویر پلٹی جو ان کے منگیتر کی تھی۔ یہ دیکھو یہ ہے طارق۔ تھوڑی سی شرم کی لالی اس کے گالوں پہ اتر آئی تھی۔ وہ تینوں اشتیاق بڑی نظروں سے تصویر دیکھنے لگیں۔ ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی واقعی شاندار ہے، آفرین نے تعریف کی تھی۔ سچ؟ آنسا نے خوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ ہاں واقعی جوڑی پیاری ہے تم دونوں کی، سمرین نے بھی تائید کی تھی۔ تھینکس۔ آنسا اپنی تعریف سن کر اور جوش سے اگلی تصاویریں دکھانے لگی۔ سمرین اور آفرین آپس میں کزنز تھیں، مگر آنسا اور اکس سے ان کی دوستی ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھی اور اسی وجہ سے وہ آنسا کی منگنی پر نہ جا پائی تھی۔ تمام تصاویریں دیکھنے کے بعد سمرین نے البم بند کیا اور آنسا کی طرف بڑھا دیا۔ ہمارے گروپ میں ہم 3 تو کنارے لگیں، اب اکس رہ گئی ہے، اس کی قسمت دیکھو کب کھلتی ہے۔ سمرین شادی شدہ تھی، اس کی شادی آفرین کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ آفرین کا نکاح سمرین کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اور رخصتی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی، اور اب آنسا کی بھی منگنی ہو گئی تھی، رہ گئی تھی تو بس اکس۔ ہاں اکس تم بتاؤ تمہاری کب ہے؟ تمہارے گھر والوں کا کیا ارادہ ہے؟ آنسا نے بھی اکس کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار مجھے نہیں پتا، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اکس نے ایک دم چڑچڑے انداز میں ٹالا۔ ہائے تمہیں یہ سب باتیں فضول لگتی ہیں؟ آفرین کو اس کی بات سن کر صدمہ پہنچا۔ ہاں اکس نے مختصر جواب دیا، تمہاری ابھی ہوئی نہیں ہے نا اس لیے تمہیں فضول لگتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ آنسا نے فوراً تردید کی تھی۔ کوئی ہونے دے گا جب ہی تو ہوگی نا، اکس نے بے دھیانی میں کہہ دیا تھا، مگر احساس ہونے پر فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آنسا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں اکس کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ہمیں، سمرین نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے پوچھا۔ اکس نظریں جھکائے زمین میں اگی چھوٹی چھوٹی گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ بتاؤ نا اکس، آفرین نے بھی اصرار کیا۔ تینوں اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ کیا بتاؤں یار، اصل میں تم جانتی تو ہو ہم تینوں بہنیں 2 بھائی ہیں۔ بڑی بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کافی جگہ بات بنی مگر انکار ہو جاتا ہے۔ امی بہت پریشان ہیں حور کے لیے، ان کے چکر میں ہم ان کے برابر کی ہو گئی ہیں۔ مجھ سے بری آمنہ کا رشتہ آیا تھا، اچھا تھا، امی مطمئن تھی کہ شادی تینوں کی ساتھ کر دیں گے۔ امی نے آمنہ کی منگنی کر دی،
حور کے رشتے کی تلاش جاری تھی کہ درمیان میں آمنہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے کا اصرار کر دیا۔ امی اور بھائیوں کی ضد ہے کہ جب تک حور کا نہیں ہوتا ہم دونوں کی نہیں کریں گی۔ اسی وجہ سے امی نے آمنہ کے سسرال والوں کو شادی سے انکار کیا اور انتظار کرنے کو کہا، تو وہ لوگ منگنی توڑ کر چلے گئے۔ اگر یہی حالات رہے تو نہ حور کی شادی ہوگی اور ان کے چکر میں نہ ہم دونوں کی ہوگی۔ اکس نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ ویری بیڈ، مگر اکس برا مت ماننا، یہاں غلطی تمہاری امی اور بھائیوں کی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ حور کے انتظار میں وہ تم لوگوں کی بھی نہ کریں۔ حور کے نصیب کا جو ہوگا وہ اسے ملے گا ضرور، تھوڑی دیر سے ہی صحیح، اور ہو سکتا ہے اس دیری میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ تمہاری امی کو چاہیے وہ تم دونوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کی شادی کے دوران ہی حور کا نصیب بھی کھل جائے۔ سمرین اس کو سمجھ جا رہی تھی۔ یہی بات ہم نے سمجھائی امی کو۔ حور نے خود بھی کہا ہے، امی میرے انتظار میں ان کی عمریں مت بڑھائیں، ان کی شادیاں تو کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ امی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اکس کا انداز بہت تلخ تھا۔ حور کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جو بھی اس کے لیے رشتے آتا وہ ہم دو میں سے کسی ایک کا سوالی بن جاتا ہے، اور امی اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیتی ہیں۔ لگتا ہے ہم بھی بوڑھی ہو جائیں گی حور کی طرح، تب امی کو عقل آئے گی۔ اللہ نہ کرے اکس، ایسی بدفعلیں منہ سے مت نکالا کرو، اللہ سے اچھے کی امید رکھا کرو۔ تم اتنی پریشان مت ہو، تم اپنے لیے اتنی پریشان ہو، ایک دفعہ خود کو اپنی بہن حور کی جگہ پر رکھ کر سوچا کرو۔ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ ریجیکٹ ہوتی ہوگی، وہ کتنی اذیت محسوس کرتی ہوگی جب اس کے لیے آئے لوگ تمہیں پسند کرتے ہوں گے، وہ کتنے دکھ میں ہوگی، وہ خود کو بوجھ سمجھتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ اب تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، ابھی تم بھی ایسی میں ہی تو ہو، تمہارا تو پھر ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی بہن کا دل جلاؤ، تمہیں اس کا درد سمجھنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ سمرین اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ آنسا اور آفرین خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ چھوڑو یار، ان کا کیا، عمر تو ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی اگلے پیریڈ کی بیل ہو گئی۔ اپنی کتابیں اور نوٹس بیگ سمیٹ کر اگلی کلاس لینے چل پڑی۔ وہ کالج سے لوٹی تو لاؤنج سے آتی ٹی وی کی آواز سن کر وہیں چلی آئی جہاں آمنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر کتابیں اور بیگ رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ خیر ہے نا، امی اس وقت کمرے میں کیوں ہیں؟ اکس کو فکر ہوئی، ان کا بی پی لو ہوا ہے بہت زیادہ، شاید چکر آ رہے تھے، تب ہی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، تبھی لاؤنج میں آتی حور پر نظر پڑی تو اونچی آواز میں کہنے لگی، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن کے ہوتے ہوئے سب خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اندر آتی حور اس کی بات سن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو واقعی سچ ہے، تم نے حور کی شادی کو تو مسئلہ کشمیر ہی بن گئی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گے، اکس نے تائید کی۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب حور میں نہ تھی۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج میں سے نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر نظریں شیشے میں اپنے عکس پر جما دیں۔ کچھ خاص نہیں ہے مجھ میں، اگر خاص ہوتا تو آج تک ریجیکٹ نہ کی جا رہی ہوتی، اور یہ میری بہنیں یہ کیا جانے ریجیکٹ ہونے کی اذیت کیا ہے۔ ہمارے لیے آیا رشتہ جب میرے بجائے ان کے لیے ڈال دیا جاتا ہے تو میں کیا محسوس کرتی ہوں، اور اب تو کوئی اذیت، کوئی سوچ نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں جو ان کی خوشیاں بچا لوں؟ یہ جو مجھ سے متنفر ہو گئی ہیں، مجھے بوجھ سمجھتی ہیں، میں ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار مجھے سمجھا جا رہا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے ناراض ہیں، ایک طرف سے ان کا ناراض ہونا بھی درست ہے۔ میری وجہ سے آمنہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، کتنی خوش تھی آمنہ اس رشتے سے، اس فیصلے سے میں خود اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟
دردناک سوچوں نے اسے اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا تھا۔ میں اب تھک گئی ہوں میرے مولا، سب کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ بن گئی ہوں، میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ناپسندیدہ ہستی ہونے کا خیال ہی کتنا سہانے روح ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ انہی دردناک سوچوں کے درمیان اس نے ایک فیصلہ کیا، ختمہ فیصلہ، اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور خود کو کمرے میں محصور کر لیا۔ آج ان لوگوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ سب پیپر دے کر سکون سے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آنسا چہکی تھی، تم لوگوں کا آگے کیا ارادہ ہے؟ سمرین کا تو پتہ ہے یہ اماں جانی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے، اس لیے اس نے آگے نہیں پڑھنا۔ باقی تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آفرین اور عکس سے پوچھا۔ آفرین نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اب پیپرز ہو گئے ہیں اور ہمارا پکا ارادہ ہے اس کی رخصتی کا۔ دونوں طرف تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ سمرین مخاطب آنسا سے تھی اور دیکھ عکس کو رہی تھی، جو آفرین کی شادی کا سن کر خاموش سی ہو گئی تھی۔ تم دوسروں سے پوچھ رہی ہو، اپنا پلان بھی بتاؤ ہمیں۔ میرا پلان تو کوئی نہیں ہے، البتہ گھر والے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب شادی کریں گے۔ ہاں، اب عکس سے بھی پتہ کرو نا اس کا کیا ارادہ ہے، آنسا نے عکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عکس خاموش رہی۔ تبھی سمرین نے فوراً کہا، آفرین تم اور آنسا ذرا جا کر گیٹ پر تو دیکھو، کیا پتہ تمہارے بھائی آئے کھڑے ہوں ہمیں لینے کے لیے۔ اوہ باتوں میں یہ تو میں بھول ہی گئی، آنسا آؤ ذرا ہم دیکھ کر آتے ہیں، آفرین نے کہا اور آنسا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سمرین عکس سے مخاطب ہوئی۔ عکس میں جانتی ہوں تم کیوں خاموش ہو، میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھ جاؤ گی تم، بہت کچھ پا لو گی تم۔ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، اور ایک بات اپنے لیے بعد میں سوچو، پہلے دوسروں کے لیے سوچو، پھر سوچنا، پھر دیکھنا خوشیاں خود بخود تمہاری جھولی میں آ گریں گی، خود غرض بن جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بدگمانیوں کی دلدل سے باہر نکل کر دیکھو، پھر تم بھی وہ محسوس کر پاؤ گی جو میں نے محسوس کیا ہے۔ عکس دور کہیں نظریں جمائے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ پوری طرح بدگمانیوں میں پھنس چکی تھی۔ آنسا اور آفرین آ چکی تھی۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، فوراً چلو ورنہ غصہ کریں گے، آفرین نے نیچے دیکھ کر جلدی جلدی نوٹ سمیٹتے ہوئے سمرین سے کہا۔ پھر وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں، الوداعی کلمات کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئیں۔ شروع میں تو سب رابطے میں رہیں، پھر آہستہ آہستہ سب اپنی زندگیوں میں گم، ایک دوسرے کو بھلاتی چلی گئیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزر گیا۔ ہینا بیٹا دیکھو، تیار ذرا اچھی طرح ہونا، اور تم چاروں کو میں وارن کر رہی ہوں، آج تم میں سے کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ ہر بار تم میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ کر کام خراب کر دیتا ہے، اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں آج تم میں سے کوئی بھول کر بھی مہمانوں کے سامنے نہیں آنے پائے۔ وہ چاروں کو وارن کرتی، ہینا کو ٹھیک طرح سے تیار ہونے کا حکم دیتی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جن کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے استقبال کو آگے بڑھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئیں۔ سمرین تم، عکس اپنی بچھڑی دوست کو سامنے پا کر حیرت زدہ سی اس کی طرف بڑھی۔ سمرین بھی حیران سی اس کی طرف بڑھی۔ دونوں ارد گرد کو بلائے ایک دوسرے کو گلے لگائے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم میرے گھر آئی ہو، عکس اب بھی بے یقین سی تھی۔ تب کوثر رشتے کرانے والی خالہ ان کے درمیان بولی، اب یقین کر لو اور باقی کا یقین سکون سے بیٹھ کر لینا۔ ان کی بات سن کر وہ دونوں ہنس دی۔ آؤ سمرین بیٹھو، عکس اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے رابطہ کیوں ختم کر دیا تھا سمرین؟ عکس پوچھ رہی تھی۔ ختم نہیں کیا تھا، بس زندگی کے جھمیلوں میں فرصت نہیں ملی، سب کچھ چھوٹتا چلا گیا۔ اور آفرین کا کیا حال ہے، وہ کیسی ہے؟ عکس نے پھر سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، خوش ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ خالہ آپ ایسا کریں ذرا ہینا کو دیکھیں، وہ تیار ہوئی کہ نہیں؟ عکس نے کوثر خالہ کو وہاں سے ہٹانا چاہا، وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ عکس تم بتاؤ کیسی ہو، کیا کرتی ہو، شادی کب ہوئی تمہاری، کتنے بچے ہیں اور تمہاری بہنوں کا کیا حال ہے؟
समरीन ने एक साथ कई सारे सवाल कर डाले थे। अक्स जरा सा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, करती कुछ नहीं, घर पर होती हूँ, एक मुकम्मल हाउसवाइफ हूँ। शादी बीएससी के चंद महीनों बाद ही हो गई थी। 5 बेटियां हैं मेरी, और अब बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए खाला को कहा था, जब ही तुम आज यहाँ हो। आखिर में वो नजरें झुका गई। तुम्हारी और आमना की शादी कब हुई अक्स? वो शायद कुछ जानना चाह रही थी। और तुम्हारी बड़ी बहन हूर? अक्स ने लंबी सांस भरी और इसको बताने लगी, आमना और मेरी शादी पीएससी के तकरीबन 6 महीने बाद हुई, और हूर इसे इसके सब्र का इनाम एक अच्छे जीवन साथी की शक्ल में मिला। हूर की शादी हमारी शादी के 1 साल बाद हुई। तुम्हारी अम्मी कैसे मानी हूर से पहले तुम दोनों की शादी के लिए? अक्स के चुप होने पर इसने जल्दी से अगला सवाल किया। हूर ही ने अम्मी को मनाया। इसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, साथ ही भूख हड़ताल कर दी। 3 दिन तक वो इसी तरह जिद पर अड़ी रही, तो अम्मी को अपनी जिद छोड़कर इसके सामने हथियार डालने पड़े। फिर अम्मी ने और इंतजार ना किया। बीएससी के रिजल्ट के 3 महीनों बाद मेरी और आमना की शादी कर दी, मगर तब हमने अपनी बड़ी बहन को खो दिया। हमारी शादी के 1 साल बाद हूर की शादी हुई, और शादी के बाद इसने हमसे कता ताल्लुक कर लिया। शायद हमें देखकर इसकी वो अज़ियत बड़ी यादें हरी हो जाती थी जो हमने इसे दी। तुम ठीक कहती थी समरीन, तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज आज हकीकत का रूप धारे मेरे सामने खड़ा है। मैं हमेशा अम्मी से बदगुमान रहती थी कि इन्हें बस अपनी बड़ी बेटी का ख्याल है, मगर आज जब मैं खुद 5 बेटियों की माँ बनी हूँ तो मुझे समझ में आया अम्मी क्यों बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटियों की शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मी की जिद की वजह आज समझ में आई है। कितनी जल्दी मेरी सब बेटियां एक बराबर कद तक पहुंच गई हैं, और आज जब खुद मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता 1000 कोशिशों के बाद नहीं हो पा रहा, तो मुझे समझ में आया हूर को हमने कितनी अजियत दी थी, कितना कुछ सुनाया था, मगर इसने हमें कभी पलट कर कुछ नहीं कहा था। हूर का दुख, इसका सब्र आज मुझे तड़पाता है, और मैं चाहकर भी इसकी अजियत का अजाला नहीं कर सकती। मैं बहुत खुदगर्ज थी। जब भी मेरी किसी दोस्त या जानने वाले की मंगनी या शादी होती, मुझे शदीद जलन होती थी कि मेरी मंगनी मेरी शादी भी हो सकती है, मगर इनके दरमियान रुकावट हूर है। अपनी इसी जलन में, अपनी खुदगर्जी में मैंने अपनी बहन को गवा दिया। अक्स अपने किए पर पछता रही थी, आंसू बहा रही थी, और समरीन बुत बनी खामोश नजरों से इसे रोते देखे जा रही थी। इनके पास कहने को कुछ नहीं था। इसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए तो इसने आखिरी मुलाकात में इसे कुछ समझाना चाहा था, मगर सब बेसुध रहा। क्या हम ठोकर लगने से पहले दुरुस्त कदम नहीं कर सकते? समरीन बस सोच कर ही रह गई। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।